الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کو دنیا میں بھیجا تاکہ وہ انسانوں کو ایک اللہ کے آگے جھکنا سکھائے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ نے ہمیشہ توحید کی تعلیم دی اور شرک سے منع کیا اور یہ بتلایا کہ زمین کے اوپر شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کریں گے، اور جس گناہ کو اللہ چاہیں گے معاف کر دیں گے، لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ مشرک کی کبھی بخشش نہیں ہوگی اگر وہ توبہ کیے بغیر اس دنیا سے چلا گیا تو۔ لیکن شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اس لیے اس نے ہمیشہ انبیاء کرام علیہم السلام کا نام لینے والی قوموں میں کسی نہ کسی طرح سے شرک پیدا کر دیا، اور وہ پیغمبروں کا نام بھی لیتے رہے اور شرک بھی کرنے لگے۔ ایک فرق ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں اور آپ سے پہلے تشریف لانے والے انبیاء کرام علیہم السلام کی نبوتوں میں، کہ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آخری ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام فرمایا ہے کہ شیطان کتنا بھی زور لگا لے وہ آپ کی پوری امت کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ امت میں ایک طبقہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اور وہ حق کی دعوت دیتا رہے گا۔ آپ سے پہلے جو انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے، چونکہ وہ ایک مخصوص زمانے کے لیے، ایک مخصوص وقت کے لیے، کسی مخصوص علاقے کے لیے اور کسی مخصوص قوم کے لیے نبی بن کر آتے تھے، اس لیے ان کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے شیطان کو چھوٹ دی، اور شیطان اس میں کامیاب ہو گیا کہ وہ ان کی پوری امتوں کو شرک میں مبتلا کر دے اور گمراہ کر دے۔ یہودی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں اور حضرت ہارون علیہ السلام کی موجودگی میں شرک میں مبتلا ہو گئے تھے۔ سامری نے ان کے لیے ایک بچھڑا بنایا تھا، اور حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے جہاں پیر پڑتے تھے، سامری نے دیکھا کہ وہاں اچانک گھاس اگاتی ہے، تو اس نے محسوس کیا کہ اس گھوڑے کے پیر میں کچھ زندگی کی تاثیر ہے، تو اس جگہ کی مٹی لے کر اس نے رکھ لیا تھا۔ اور بنی اسرائیل کے پاس جو زیورات تھے فرعون کی قوم کے، اور انہوں نے تنگ آ کر اور فرعون اور اس پوری قوم پر جو عذاب آیا تھا اور اس کو ڈبا دیا گیا تھا، اس سے گھبرا کر کہ اس معذب قوم کے زیورات ہمارے پاس ہیں، کہیں ان کی وجہ سے ہم پر کوئی مصیبت نہ آ جائے، سارے زیور ایک جگہ ڈال دیے۔ سامری نے ان سارے زیورات کو لے کر کے بھٹی جلائی اور گرمایا اور اس کو تپا کر کے ایک بچھڑے کی شکل بنائی، اور اس کے اندر وہ مٹی ڈال دی جو اس نے اٹھائی تھی اس جگہ سے جہاں حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کی ٹاپ پڑی تھی، پیر پڑا تھا، اور بس اس بچھڑے کے اندر سے آواز آنے لگی، جیسے کسی زندہ بچھڑے کی آواز ہوتی ہے، ایسی آواز آنے لگی۔
لوگوں نے آواز سنی تو جمع ہو گئے، سامری یہ کیا ہے؟ اس نے کہا ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسیٰ، یہی تو تمہارا معبود ہے۔ موسیٰ چھپ چھپ کر اسی کی تو پوجا کیا کرتے تھے، اسی کی تو عبادت کرتے تھے۔ وہ کوہ طور پر گئے ہیں اللہ سے ملنے کے لیے اور اپنے معبود کو یہیں بھول گئے ہیں۔ چونکہ ایک زمانے تک ان لوگوں نے مصر میں غلامی کی زندگی گزاری تھی، اور ہمیشہ غلام قومیں اپنی غالب قوموں سے بے پناہ متاثر ہوتی ہیں۔ تو وہاں کی جو غالب حاکم قوم تھی، فرعون کی قوم، مصر کے قبطی، وہ چونکہ مشرک لوگ تھے تو ان کے شرک سے بنی اسرائیل متاثر تھے۔ بس بنی اسرائیل کی ایک بہت بڑی جماعت نے فوراً اس بچھڑے کا سجدہ شروع کر دیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے روکا تو انہوں نے جواب دیا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، ہارون تم ہمارے بیچ میں نہ آؤ، ہم تو اپنے کام میں لگے رہیں گے، جب تک حضرت موسیٰ واپس نہ آ جائیں اس وقت تک ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ تو حضرت ہارون نے سوچا اب میرے بار بار روکنے سے جھگڑا ہو جائے گا، خاموش ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے اس بچھڑے کو جلا کر کے اس کی راکھ کو دریا میں ڈالا، سامری کو سزا دیا کہ اب تو انسانوں سے نہیں مل سکتا، کوئی تیرے قریب آئے گا تو تجھے شدید تکلیف ہوگی اور تو چلائے گا لا مساس لا مساس، چھونا نہیں، قریب نہ آنا، اور بھاگے گا تو انسانوں سے۔ اور جن لوگوں نے شرک کیا تھا ان کو اللہ کے حکم کے مطابق بدترین سزا دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ لیکن بنی اسرائیل میں شرک کے یہ جراثیم بعد میں بھی باقی رہے اور اپنی تاریخ کے مختلف ادوار میں بار بار بنی اسرائیل بت پرستی میں مبتلا ہوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے اور ان کی اصلاح کے لیے ان کے اخیر دور میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو ایک اللہ کی طرف بلانا شروع کیا۔ تو یہ سارے یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے، جبکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کی اور ان کی والدہ محترمہ حضرت مریم کی کرامتیں اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ حضرت مریم کے پاس بغیر موسم کے پھل آتے تھے، بغیر کسی مرد کی ملاقات کے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت بچپن میں پالنے میں لیٹے ہوئے گفتگو کی۔ یہ ساری کرامتیں بنی اسرائیل نے دیکھی تھیں، اس کے باوجود انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، ان کی مخالفت شروع کی، حتیٰ کہ اتنی مخالفت کی کہ حضرت عیسیٰ کی جان کے در پہ ہو گئے، اور اس زمانے کے جو حاکم تھے ان پر دباؤ ڈال کر انہوں نے کوشش کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا جائے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ ان کو شبہ ہو گیا اور حضرت عیسیٰ کی شکل سے ملتی جلتی شکل بنا دی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے آیا تھا، اور انہوں نے پکڑ کر کے اپنے بندے کو سولی پر چڑھا دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو سچے پیروکار تھے، جو آپ کے حواری تھے، جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ اصحاب کو صحابی کہا جاتا ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جن لوگوں کی تربیت کی تھی اور جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سچے دل سے کلمہ پڑھا تھا اور آپ کو اللہ کا نبی، اللہ کا رسول اور اللہ کی نشانی، اللہ کا کلمہ تسلیم کیا تھا، ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ ان حواریین نے اپنی جان کی بازی لگا دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر جمے رہے۔ یہودیوں نے ان پر بڑا ظلم ڈھایا، لیکن پھر ایک یہودی تھا سینٹ پال، جس کو کہا جاتا ہے عیسائیت کی تاریخ میں پولوس اس کا نام تھا، بڑے احترام سے اس کو سینٹ پال کہا جاتا ہے۔ وہ پکا منافق تھا، اس نے نفاق میں اپنے کو عیسائی ظاہر کیا، اور پھر اس نے یوں کہا کہ مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود بتلایا ہے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ اور اس طرح عیسائیوں کے اندر اور پھر قرب و جوار کی ایسی حکومتیں اور ایسی مشرک قومیں
جنہوں نے بعد میں عیسائیت کو قبول کیا ان سب کو یہ بڑا اچھا لگا کہ پہلے بھی ہم بت پرستی کرتے تھے، اب حضرت عیسیٰ کے بت کی پرستش کریں گے، اب حضرت مریم کے بت کی پرستش کریں گے۔ تو اس طرح ان لوگوں میں یہ غلط عقیدہ پھیل گیا کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم یہ دونوں خدائی میں شریک ہیں، اور عیسیٰ، مریم اور اللہ یہ تینوں مل کر کے خدا بنتے ہیں۔ اس طرح یہودی خود تو گمراہ تھے ہی، انہوں نے عیسائیوں کو بھی گمراہ کر دیا، اور آج پوری عیسائی دنیا اسی گمراہی میں مبتلا ہے۔ وہ ان کو اقانیم ثلاثہ کہتے ہیں کہ یہ تین اقانیم ہیں، بعض اللہ، روح القدس اور حضرت عیسیٰ کو اقانیم ثلاثہ کہتے ہیں، حضرت مریم کو اس میں شمار نہیں کرتے، اور بعض روح القدس کے بجائے روح القدس حضرت جبریل کو کہتے ہیں، اور بعض روح القدس کے بجائے حضرت مریم کو شامل کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ، ان کی والدہ حضرت مریم اور اللہ یہ تینوں مل کر کے خدا بنتے ہیں۔ اور کمال کی بات یہ کہ اس کے بعد کہتے ہیں یہ تینوں مل کر ایک بنتے ہیں، ایک خدا۔ تو یہ ایک تین تین ایک، یہ فلسفہ آج تک کسی سے حل نہیں ہوا۔ اکثر وہ لوگ یورپ میں اور امریکہ میں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیا، مذہبی لوگ جو کسی چرچ کے پادری یا پڑھے لکھے اور چرچ میں جانے والے اور پھر اپنے مذہب سے بیزار ہوئے، میں نے جب ان لوگوں کے انٹرویو سنے تو ان میں سے اکثر نے یوں کہا کہ یہ ایک اور تین کا فلسفہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا تھا، اس کی وجہ سے ہم عیسائیت سے دور ہوئے اور عیسائیت سے بدزن ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تمام عیسائیوں کو جمع کر کے ان کے سامنے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے کہ کیا آپ نے ان لوگوں سے یوں کہا تھا کہ یہ آپ کو اور آپ کی والدہ حضرت مریم کو خدا بنا لیں؟ کیسا ہوگا وہ منظر؟ قرآن کہہ رہا ہے کیسا ہوگا وہ منظر جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ ابن مریم سے سوال کریں گے کہ کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو معبود بنا لو، اللہ کو چھوڑ کر کے اللہ کے علاوہ مجھے اور میری والدہ کو بھی شریک کر لو؟ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، تو وہ کہیں گے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، میں کوئی غلط بات کہہ ہی نہیں سکتا تھا، مجھے اس کا حق ہی نہیں ہے کہ میں کوئی غلط بات کہوں۔ آپ کی ذات پاک ہے، آپ کی نہ کوئی بیوی ہے، نہ آپ کا کوئی بیٹا ہے، نہ آپ کو کسی نے جنا ہے، نہ آپ نے کسی کو جنا ہے، آپ کی ذات ان تمام کمزوریوں سے پاک ہے، اور یہ تو بالکل غلط بات ہے، اللہ آپ کو بھی معلوم ہے میں تو ایسی غلط بات نہیں کہہ سکتا تھا۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، اللہ میں کس کو گواہی میں پیش کروں، میری ساری قوم تو گمراہ ہے، میں آپ کے علم کو گواہ بنا رہا ہوں اللہ، اگر میں نے یہ غلط بات کہی ہوتی تو آپ کو تو معلوم ہوتا، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، آپ کے دل میں جو ہے میں نہیں جانتا لیکن میرے دل میں جو ہے وہ آپ جانتے ہیں، اس لیے اللہ میں آپ کے سامنے، آپ کے پاس، آپ کے علم کو گواہ بنا رہا ہوں اپنے لیے، آپ کو خوب معلوم ہے کہ میں نے یہ بات نہیں کہی تھی۔ انک انت علام الغیوب، آپ تو ہر چھپی ہوئی چیز کو جانتے ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے ما قلت لهم الا ما امرتنی به، اللہ میں نے ان سے وہی بات کہی تھی جو کہنے کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا، وہ کیا بات تھی؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی میرا بھی رب ہے، وہی تمہارا بھی رب ہے۔ وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور اللہ جب تک میں ان کے درمیان موجود رہا میں ان کی نگرانی کرتا رہا۔ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، پھر جب آپ نے مجھے آسمان پر اٹھا لیا اللہ تو میں ان کے درمیان موجود نہیں تھا، پھر ان کی نگرانی آپ کے ذمے تھی۔ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور آپ ہر بات کو جانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہے کہ میری قوم نے بہت غلط راستہ چنا ہے اپنے لیے، اور مجھے اللہ کا بیٹا کہہ کر کے بہت بڑا گناہ کیا ہے، یہ اس کی سزا سے بچ نہیں سکتے، لیکن کیا کریں، نبی ہیں، اور نبی کی حیثیت اپنی امت کے لیے باپ کی ہوتی ہے، اور ہر باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی قوم سے محبت ہے، یوں کہہ رہے ہیں اللہ میں سفارش نہیں کرتا کہ آپ ان کو سزا دیں، باقی آپ کا جو دل چاہے وہ کریں، اگر آپ معاف کر دیں تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور اگر آپ سزا دیں تو آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔
ان تعذبہم فإنہم عبادک، اللہ اگر آپ ان کو سزا دیں گے تو یہ آپ کے بندے ہیں، آپ کو حق ہے کہ آپ ان کو سزا دیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں تو آپ بہت غالب ہیں، کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی آپ سے سوال کرنے والا نہیں ہے کہ آپ نے ان مجرموں کو کیوں معاف کر دیا، اور آپ بڑے حکیم ہیں، اگر آپ معاف کر دیں گے تو یہ آپ کی حکمت کا کام ہوگا۔ لیکن اللہ اگر آپ سزا دیں گے تو یہ آپ کے بندے ہیں، نہ یہ کوئی اعتراض کر سکتے ہیں، نہ میں کوئی اعتراض کر سکتا ہوں، اور میں اس کا گواہ ہوں کہ یہ مجرم ہیں، اور خود عیسائی اس کا اعتراف کریں گے کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی، ہم سے بڑا جرم ہوا، ہم دھوکہ کھا گئے، ایک یہودی نے ہم کو دھوکہ دیا، ہم دھوکے میں آ گئے۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ نے فرمایا یہ قیامت کا دن ایسا ہے جس دن سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا۔ سچ کیا ہے؟ اللہ ایک ہے۔ سچ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، سچ ہے لا الہ الا اللہ، سچ ہے توحید۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قیامت کے دن سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا، جنہوں نے ایک اللہ کی بندگی کی، ایک اللہ کی عبادت کی، صرف ایک اللہ کا سجدہ کیا، اسی کا کہنا مانا، اسی کے آگے جھکے، اسی کے آگے ہاتھ پھیلایا، وہی بچیں گے، باقی کوئی اللہ کی سزا سے نہیں بچ سکے گا۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے ایسی جنتیں ہوں گی جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ندیاں بہتی ہوں گی، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوں گے، وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، آسمانوں میں، زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کی ملکیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز کسی سے ادھار نہیں لی، زمین اور آسمان بھی اللہ کی ملکیت ہیں، ہم اور آپ بھی اللہ کی ملکیت ہیں، فرشتے بھی اللہ کی ملکیت ہیں، اولیاء اور انبیاء بھی اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ مالک حقیقی ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کی ملکیت ہیں۔ اس لیے کسی کو حق نہیں ہے کہ کوئی اللہ کی نافرمانی کرے اور اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام کرے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اس لیے کوئی اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کی پکڑ سے اور اللہ کے عذاب سے بچ کر بھاگ بھی نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ہمیں توحید کی نعمت عطا فرمائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نصیب فرمائی۔ اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شرک سے، بدعات سے، اور اس کے سائے سے، اس کے شبہے سے بھی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا فرما لیں۔ دعا سے پہلے ایک اعلان سن لیں، کتابیں لگی؟ جی میرے شیخ و مرشد حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کی کتابیں، ان کے بیانات ہیں، ان کتابوں میں جو بہت مؤثر ہیں۔ لاکھوں لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کی زندگیاں اللہ تعالیٰ نے بدلی ہیں ان بیانات کو سن کر اور پڑھ کر۔ دل چاہتا ہے کہ گھر گھر اللہ کا پیغام پہنچے، لوگ لے جائیں، خود پڑھیں، اپنے دوست احباب کو تحفے میں دیں۔ اس کے لیے جہاں بھی بیان ہو رہا ہے، اسٹال لگایا جا رہا ہے، مقصد تجارت کرنا نہیں ہے، مقصد اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے، چھوٹی چھوٹی سی کتابیں ہیں جن کی معمولی سی قیمت ہے، آپ اس اسٹال پر ضرور تشریف لے جائیں، اور کم از کم ہر شخص ایک کتاب اپنے لیے اور ایک کسی کو تحفے میں دینے کے لیے ضرور خریدے۔ دعا فرما لیں۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز و کمزور بندے ہیں، ہمارے حال پر رحم فرمائیے۔ اللہ کفر سے، شرک سے، بدعات سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہر قسم کے ظاہر و باطن کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہ اب تک ہماری زندگی میں جتنے گناہ ہوئے، صغیرہ کبیرہ، ان سب کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ بچی ہوئی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجئے، آنے والے وقت کو پچھلے وقت سے بہتر بنا دیجئے۔ اللہ ہمیں رمضان کی رحمتوں و برکتوں سے مالا مال فرمائیے۔ ہمارے روزے، ہماری نمازیں، ہماری تراویح، ہمارا ذکر، ہماری تلاوت قبول فرمائیے، ہماری دعائیں قبول فرمائیے۔ اللہ اب تک جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہوئیں ان کی کمیوں کو معاف فرما دیجئے، انہیں قبول فرما لیجئے۔ اللہ جو باقی رہ گئی ہیں ان کو ایسی ادا
کرائیے جیسی آپ کو پسند ہیں اللہ۔ اللہ ہمیں بار بار رمضان کی رحمتیں نصیب فرمائیے اور بار بار عید کی خوشیاں نصیب فرمائیے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، ہم سب کو اپنا بنا لیجیے۔ اللہ اٹھنے سے پہلے ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما دیجیے۔ اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجیے، سب کے دلوں کی جائز تمنائیں و مرادیں پوری فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔